انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ آخری گیند تک لڑوں گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے, کسی طور پر بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو اس صورتحال میں اب وزیر اعظم کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں ہر چیز اس وقت ایک ری ایکشن کے طور پر ہو رہی ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پلانز ہوتے ہیں, کہیں اس سے شروع ہوتے ہیں, کوئی مہینے لگتے ہیں, کچھ دن لگتے ہیں, اور ایک پلان کرسٹلائز ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی شکل میں یا کسی شکل میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا شروعات کہاں سے ہوئی. یہاں پر پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا ایک ری ایکشن کے طور پہ ہو رہا ہے. حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئی, حکومت نے جو بھی کیا اتوار والے دن ایک ری ایکشن کے طور پر, کیونکہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ایک رولنگ آئی جس نے ساروں کو سرپرائز کیا. اس کے ری ایکشن میں سپریم کورٹ کھلا, 4-5 دن کی ہیئرنگ ہوئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اس کے رد عمل میں آج کی آپ نے پروسیڈنگز دیکھی, حکومت نے اس کی انٹرپریٹیشن اپنے طور پہ کی. آج جس طرح چل رہا تھا, شروع میں اپوزیشن بیٹھی رہی, جب ان کو 8 بجے تک لگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا, اس وقت ایک ری ایکشن آپ کو قومی اسمبلی میں نظر آیا. کیبنٹ کی میٹنگ کال کی گئی, سوچا گیا کہ اب کس کس کو یہ خط دکھا کر اپنا کیس بلڈ کریں. انہوں نے کہا اگر اسپیکر نے کوئی رولنگ دینی ہے, چیئرمین سینٹ نے کوئی رولنگ دینی ہے, یا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے, تو ان تینوں شخصیات کو یہ خط دکھایا جائے. ایک اور فیصلہ ہوا جو کہ جس کے بارے میں سوچا گیا شاید پچھلے 8 گھنٹے میں. جب وہ ہوا تو اس کے رد عمل میں, کیونکہ آج کی پروسیڈنگز دیکھی گئی, خبر یہ آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل رہی ہے ایک رد عمل کے طور پر. واٹ ایور دا پروسیڈنگز جو کہ اسمبلی کے فلور پر ہوں, سپریم کورٹ کھل رہی ہے, چیف جسٹس تشریف لا رہے ہیں. سو یہ جو سارا کچھ ہے وہ عموماً چیزیں کسی پلان کے تحت ہو رہی ہوتی ہے, یا کوئی ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جو پلان کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, ایک پارٹی ری ایکٹیو ہوتی ہے. اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی ری ایکشن موڈ میں حکومت کو اسٹیپ لیتی ہے, اس کا رد عمل یا تو عدلیہ کی طرف سے آتا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے. وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں, کوئی اسٹیپ لیتے ہیں, اس کا رد عمل حکومت کی جانب سے آتا ہے بیسڈ آن جو بھی کچھ ہوا. سو اسلام آباد میں اس وقت ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے کہ کیا ہوگا. یہ کورٹس کھل رہی ہیں, وہ کیا کریں گے, کیا وہ کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو کریں گے, پابند کریں گے کہ آج کی تاریخ میں ووٹنگ کروائی جائے. یہ دیکھیں, مجھ سے اگر آپ ایک اور چیز پوچھو تو میرے لیے بڑی سوری ٹیل ہے, یہ جو بڑی ایک بلیک سچویشن ہے میرے لیے, بڑی مجھے افسردہ کر دینے والی صورتحال ہے کہ اس وقت سب ادارے اور کچھ سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے, سب انکروچ کر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کسی کو نہیں پتا کرنا کیا ہے, اور سب کو پتا کہ کیا کرنا ہے, لیکن وہ کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جمہوریت آج اس جگہ پر آ گئی کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. اور کاشف یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, اب وہ امکان ختم ہو چکا ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ آخری گیند تک لڑوں گا, ساتھ ہی کہا ہے کہ اپوزیشن زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی, مجھے جیل میں ڈالے گی, لیکن ان کا مقابلہ کروں گا, سامنا کروں گا. تو وہ امکان اب ختم ہو گیا. دیکھیں جی, میرا تو کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا, میں بڑا سرپرائز ہوتا اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے, کیونکہ جب جتنی دفعہ انہوں نے بات کی ہے, اپنے لوگوں سے کی ہے, جرنلسٹ سے کی ہے, یا ٹی وی پہ بات کی ہے, قوم سے خطاب کیا, انہوں نے کہا استعفیٰ تو میں نہیں دوں گا. اور مجھے بڑا سرپرائزنگ ہوتا میرے لیے خاص کر, کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو فرض کریں وہ کہتے ہیں مجھے جیل بھیج دیں گے زیادہ زیادہ. اگر وہ ان کو جیل بھیجا گیا تو ان کے ووٹرز میں جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ دوبارہ اور مزید مضبوط ہو جائے گا, تگڑا ہوگا. دیکھیں اس وقت ملک میں جو سچویشن ہے وہ جو فیصلہ کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل اس پارٹی, اس اتحاد کے ووٹ بینک کے اوپر آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ میرا کبھی بھی خیال تھا یا میری سوچ تھی کہ پرائم منسٹر کبھی ریزائن کریں گے. کیا کریں گے یہ مجھے آف کورس یہ کارڈز بہت قریب رکھے ہوئے تھے حکومت نے اپنے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر اس طرح کی رولنگ دیں گے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ اگر یہ اجلاس چلنے دیا گیا اسپیکر اس طرح کی رولنگ آپ دے سکتے ہیں, ہم تھوڑا سا پریمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن استعفیٰ میرے خیال میں نہیں تھا کبھی بھی. لڑنے کی جو بات ہے, دیکھیں اب اداروں کی لڑائی نہ شروع ہو جائے. یہ نہ ہو کہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو پرانے واقعات ہیں اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہوئے آپ, آج ایسا کیا ہوگا کہ آپ سرپرائز ہوں گے؟ آج کی ایسی کون سی چیز ہے جو ان ایکسپیکٹڈ آپ کے سامنے آیا تو آپ سرپرائز ہوں گے؟ آپ کی کیلکولیشن, آپ کے ارد گرد کی خبریں کیا بتاتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اب 2-3 ہی آپشن ہیں جو ہو سکتے ہیں. یا تو حکومت اجلاس کو ملتوی کر دے گی کل تک یا منڈے تک, ایک چیز. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے دے گا. تیسرا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے گا. یہی 3 چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج ووٹنگ ہوگی. سو اگر ووٹنگ کو خارج از امکان کر دیا جائے تو یہی 3 ہیں.
اگر تو کورٹس نے اس وقت کورٹس کھول کے انٹرونشن کی تو حکومت کی جانب سے اس کا ایک نیریٹو بنے گا کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف تو رات کو 12 بجے بھی کورٹ کھل جاتی ہے. اور جب ہم گئے تھے جو آج کی تقریروں میں بہت زیادہ یہ چیز استعمال کی گئی, سینٹ کے الیکشن میں ویڈیوز بنی ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, کسی نے کچھ نہیں کیا, جو تمام تر غیر آئینی کام ہوئے 63A کے لیے ہم سپریم کورٹ ریفرنس بھیجا, اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا. لیکن جب اس طرف کی باری آئی تو سپریم کورٹ اس پر ایکٹیو ہے یا ہائی کورٹ اس پر ایکٹیو ہو گئی. سرپرائزنگ ہوگا میرے لیے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد, میرا خیال ہے انہی 2-3 میں سے کچھ ہوگا. سرپرائزنگ اب کچھ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو دیکھ کر میں بھی یہ کہوں کہ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ دس. سو آئی تھنک یہ 3 سیناریوز میں سے کوئی ایک سیناریو ہوتا بنتا نظر آ رہا ہے, جو کہ پھر بھی اداروں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. میرا ذاتی موقف رہا بڑے عرصے سے, ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں, اداروں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب ادارے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ادارے کے سربراہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ اپنی اس کے مطابق اس کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں. دیٹس دا سچویشن رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ اے ویری گڈ سچویشن. اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اس صورتحال کو, جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 1 ہفتے سے, کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا. اور کاشف, ایک طرف سپریم کورٹ کا کھلنا, دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھلنا, اس وقت وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, وہاں سے کیا فیصلے آ سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں میرے لیے یہ ایک سرپرائز ہے کہ دونوں کورٹ کھل گئے. میرے لیے شاید اگر ایک سپریم کورٹ آتی, سپریم کورٹ اپنے فیصلے کا پیرا دینے آتی, اور وہ کہیں گے کہ ظاہر ہے ہم نے فیصلہ دیا, ہم اس کا پیرا دیں گے. ہائی کورٹ بھی کھل گئی, سپریم کورٹ بھی کھل گئی, یعنی سارے یہ تھوڑی سی تھوڑی سرپرائزنگ بات کر لیں, کیونکہ اب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز تو سپریم کورٹ میں چلنی ہے. ایک فیصلہ انہوں نے دے دیا, ایک بڑا طریقہ کار موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کریں, جیسے آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کے کیس میں ہوا, ایک فیصلہ دیا گیا, اسپیکر کو کہا گیا ان کے خلاف بھیجیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, یوسف رضا گیلانی, انہوں نے نہیں کیا. ایک اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی اور گیلانی صاحب کو فارغ کر دیا گیا. عموماً پروسیجرز تو یہی ہوتے ہیں. رات کو 11 بجے اب کورٹ کھل رہی ہے, وہ آ کے یہ کہے کہ جی کنٹیمپٹ تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو آپ یہ حکومت ووٹنگ کرائے, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ اگر اسپیکر پھر بھی انکار کر دے تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہی ہوں گی. گرفتار کرنے کا آرڈر میرے خیال میں تو سپریم کورٹ نہیں دے سکتی اس قسم کی سچویشن میں. لیکن اگین یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اور جس تیزی سے ہو رہی ہیں, بڑی الارمنگ سائنس ہیں. ٹھیک ہے کاشف.